العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا. والا شانو نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. جس کا فضل اس کے وزن کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند کر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا. الحمدللہ اس کے فضل، اس کے کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ ہم اس حال میں اکٹھے ہیں. جمعہ المبارک کا دن ہے. جب میں ادھر آیا، جناب مفتی فیصل صاحب دین کی روح کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت اور محبت اور پیار کے ساتھ ہم تک پہنچی، وہ اس کے اوپر خوبصورتی کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. ادیان جتنے بھی دنیا میں آئے بیسیکلی وہ نفرتوں کو ختم کرنے اور محبتوں کو عام کرنے کے لیے آئے.
مخلوق خدا کے لیے بھلائی بہتری کا پیغام لے کے آئی، اور ہمارا خوبصورت ترین دین اسلام تو ہے ہی سلامتی کا دین، جس کو جہاں سے بھی دیکھیں، جب بھی دیکھیں تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے، قرآن کریم سے روشنی میں تو اللہ کریم خود اعلان فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں وہ ہوں جو توبہ کو قبول فرما لیتا ہوں، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں۔ جب وہ کہ جس کے آگے سب جواب دہ ہے، جس کے آگے سب پر پیش ہونا ہے، اور جو حساب کتاب لینے کا صحیح کیونکہ خالق ہے ہمارا، اور وہ جب فرماتا ہے کہ میں معاف فرما دیتا ہوں، میں توبہ کو قبول فرما لیتا ہوں، دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر کوئی شخص حاضر ہو کر اپنے کسی بہت بڑے کبیرہ گناہ کا بھی ذکر کرتا ہے تو کیا قرآن کریم میں ہمیں بڑے واضح طور پہ نہیں نظر آتا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ میرے اس بندے کو، انداز بھی تو دیکھیے اپنے رب کا کہ کیا خوبصورت انداز ہے، وہ گناہ گار ہے، ہم دھتکارتے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ میرے ان بندوں کو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کو کیا انہیں فرما دیجئے کہ تم ایک گناہ کی بات کرتے ہو، میں تو وہ ہوں اتنا ستار و غفار ہوں، ایسا توبہ کو قبول فرمانے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں، میری رحمت سے بالکل نا امید مت ہو، میری رحمت کا نگاہ رکھو، میں وہ ہوں، وہ کریم ہوں کہ میں تو تمہارے ایک گناہ میں جمیع گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دربار اس میں اس موضوع کو لے کے آپ لے قرآن کریم سے چلیں تو بھرا پڑا ہے قرآن کریم، جدھر سے ہمیں روشنی ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ پھر آگے اگر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جائے تو اس سے پاک دربار سے بھی جس جگہ سے دیکھیں ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کا دربار پاک میں کسی بھی جگہ کہیں بھی ہم جب اپنے آقا کے دربار میں رجوع کرتے ہیں تو ادھر ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، رحمت، کرم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام ہمیں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی انداز سے کہ ہم جہاں بھی ہوں ہمارا وجود لوگوں کے لیے باعث رحمت ہو، کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں بلکہ ہر ایک کے کام آنے والے ہوں، ہر ایک کے اوپر شفقت کرنے والے ہوں، بڑوں کا احترام کرنے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اعلیٰ تعلیمات ہے، واضح تعلیمات ہے کہ بڑوں کا احترام کرو، بچوں کے اوپر شفقت کرو، پڑوسی کا خیال کرو، ماں باپ کا ادب کرو، بھائی کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو۔ یہ عرفہ والا خوبصورت تعلیمات ہمیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی اس خوبصورت محبت میں اپنے آپ کو غرق کر دیں کہ ہم آپ علیہ السلام کی عرفہ والا تعلیمات کے اوپر سچے دل سے عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے خوبصورت دربار کی عرفہ والا جو روشنی ہے، رہنمائی ہے، وہ ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے۔ جب بھی ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم خود سکون پائیں گے، ہمارے لیے خود معاملات سہل ہوں گے، ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دو۔ وہ کریم جس کے
فضل سے جسے جو ملتا ہے جو پاتا ہے سو پاتا ہے. اللہ کریم کو کس انداز سے وہ خوبصورت منظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے دربار پاک سے ہمیں ملتا ہے، نظر آتا ہے. آپ نے ہمیں جو رہنمائی فرمائی کہ جب ہم اس کے حضور حاضر ہوں گے تو وہ ہمارے سے پوچھے گا کہ فلاں وقت میں شدید پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. پوچھے گا کہ فلاں وقت میں شدید بھوک میں تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. وہ فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ فرمائے گا کہ مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑے مہیا نہیں کیے. تو بندہ حیران رہ جائے گا. جیسے آج ہمیں اس وقت نہیں نہ سمجھ آتی اس کی کہ اسے قرض حسنا کہ جو سب کو پالنے والا ہے، سب کو دینے والا ہے، جو بے پناہ خزانوں کا مالک ہے. تو اس وقت بھی بندہ حیرت میں مبتلا ہو جائے گا. اے میرے کریم رب، تجھے بھوک، تجھے پیاس، تجھے کپڑوں کی ضرورت، تیری بیماری میں عیادت. اے میرے پاک رب، شانوں والے رب، تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. میں تجھے کیسے دیتا، تیرے کیسے کام آتا، تیری کیسی تکلیف دور کرتا، تیری کیسی عادت کرتا. اس وقت ہمیں یہ سمجھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میرا وہ بندہ فلاں مقام پر پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی دینے کے لیے آگے بڑھتا، پلا دیتا. دیکھیے پاکستان میں تو حالات مختلف ہیں، ادھر کچھ مختلف ہیں، لیکن آپ میں سے کسی کو بھی اس سے بھی یہ کہ دنیا میں کیسے ہے. میرا تو تھوڑا سا انداز اس میں مختلف ہے. میں اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امداد کا صرف اس کی کرنی چاہیے. میرا اپنا اس سلسلے میں بلکہ زکوٰۃ بھی. اب دیکھیں کسی جگہ پر ایسا مسئلہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ عیسائی ہے، وہ سکھ ہے، بس یہ سب سے پہلے یہ سمجھ کے رکھیں کہ اللہ کی مخلوق ہے. جو بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. جاؤں ایک بات اور السلام کے عرفہ والا دربار پاک سے اس کی بڑی رہنمائی ملتی ہے، بہت جگہ پہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں جو کیا تھا، کہیں سے بھی آیا، کچھ بھی مانگنے کے لیے آیا. بلکہ مجھے بہت منظر بھی حدیث مبارک اس میں شریف کی کہ آپ علیہ السلام کے پاس جب وہ بندہ آیا اور وہ دیکھ رہا تھا، دار اسلام میں بھی داخل نہیں ہوا تھا، بہت بڑا ریوڑ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا. آپ نے کہا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگا بڑا اچھا لگ رہا ہے. آپ نے کہا جا لے جا. لینے کے بعد دار اسلام میں داخل ہوا اور اپنے علاقے میں جا کے کہنے بتاتا تھا کہ وہ نبی ہیں کہ ابھی میں ان کے دین میں داخل نہیں ہوا تھا تو مجھے یہ دیا، داخل ہونے کے بعد مجھے کیا کیا. آپ علیہ السلام کا دربار پاک ہو یا اولیاء اللہ، میں نے کئی بار آپ کے آگے وہ صلی اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ جو اپنا حال خود فرماتے ہیں کہ ان کا یہ قاعدہ تھا کہ ہمیشہ روزے سے رہا کرتے، ہمیشہ روزہ رکھا کرتے. ایک دن اور قاعدہ یہ تھا کہ روزہ رکھنے کے بعد دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، صاحب نظر تھے، ایک سیکنڈ میں جانچ لیتے کہ کون بہت متقی پرہیزگار ہے. نیت بری نہیں تھی ہوتی، نیت صرف یہ ہوتی کہ میرے ساتھ بیٹھ کے وہ روزہ کھولے جو میرے رب کا بڑا فرما بردار ہے. کسی کو حقارت سے نہیں دیکھتے تھے، حالانکہ نیت صاف ہوتی تھی. نیت میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں تھا کہ کسی کو حقیر سمجھ رہے ہوں. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ روحانی سفر میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ آج اختیار کی جائے، دوسرے کو اچھا سمجھا جائے، دوسرے کو بہتر سمجھا جائے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں
کہ جب تک تو ایسی کیفیت حاصل نہیں نہ کر لیتا کہ تیری کوئی تعریف جتنی مرضی کرتا چلا جائے اور تیرے میں کوئی کسی قسم کا تکبر پیدا نہ ہو، کیونکہ تکبر بہت مروانے والی چیز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ میں نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو، اور تکبر مال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ بھوسے کو۔ اس لیے اس سے تو بہت بچ کے رہیں، عاجزی اختیار کریں۔ عاجزی میں بہت اللہ کی رحمتیں ہیں، بہت کرم ہے، اور اولیاء اللہ کی تعلیمات اس میں سے ہمیں ملتا ہے تو یہی ملتا ہے کہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھ، اپنے آپ کو مٹا کے رکھ، کسی قسم کا بھی کیڑا اپنے دماغ میں نہ آنے دے، کیونکہ کیڑا آتا ہے تو کھا جاتا ہے۔ خیر، جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ بھی بڑا اچھا موضوع ہے، میں اس پہ چل پڑتا، لیکن جس حوالے سے انہوں نے گفتگو چھوڑی میں واپس اوپر ہی جانا چاہتا ہوں کہ اس ہستی کے دماغ میں کچھ ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ حقیر ہے، یہ گناہ گار ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کبھی بھی کسی عیب میں دیکھو نا تو ڈر جاؤ، خوف زدہ ہو جائے کہ یہ بھی انسان ہی ہے نا، اسی کی مخلوق ہے، یہ اس طرح ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے آگے عرض کرے کہ یا اللہ میری حفاظت کرنا، بڑی مشکل جگہ ہے دنیا، مجھے بچا کے رکھنا ہر قسم کے عیب سے۔ یہ پھر وہی دوسرا موضوع میں وہ واپس جاتا ہوں جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ ان کے دل میں کسی قسم کا یہ نہیں تھا کہ اس شخص نے کہ یہ گزر رہے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، بس صرف ذہن میں یہ تھا کہ میں کسی ایسے کے ساتھ بیٹھوں، کسی ایسے کو ساتھ بٹھاؤں۔ وہ ہمیشہ یہ سوچا کرتے کہ جو رب پاک ہو، میرے رب کا فرما بردار ہو، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے روزہ کھولوں، کسی ایسے کے ساتھ نہ بیٹھ کے کھولوں کہ جو نافرمان ہو۔ اتنی صاف نیت رکھنے والے وہ اللہ والے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں نے روزہ میں کھڑا ہوا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا متقی پرہیزگار، میں نے آ کے روزہ کھول لیا۔ کہتے ہیں جو مجھے روزہ کھول کے لطف ملتا تھا وہ نہ ملا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ نماز مغرب کی پڑھی تو جو نماز پڑھنے سے لطف حاصل ہوتا تھا وہ نہ ملا۔ کہتے ہیں پریشانی بڑی کہ کوئی مسئلہ ہے، عشاء پڑھی نہیں ہوا مسئلہ ٹھیک، تہجد پڑھی، وہ کیفیات جو تھیں جن سے مزہ ملتا تھا، لطف آتا تھا، سکون حاصل کرتا تھا، راحت پاتا تھا، وہ تہجد میں بھی نہ ملی۔ فجر کہتے ہیں دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، ایک عجیب بے قراری کی کیفیت ہے، نماز پڑھ تو رہا ہوں لیکن وہ جو نماز میں مزہ آتا تھا، جو لطف آتا تھا، روزے رکھ تو رہا ہوں لیکن وہ جو سکون ملتا تھا، اطمینان ملتا تھا، اس کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ 6 مہینے گزر گئے، ایک بے قراری کی کیفیت میں ہوں، سکون چلا گیا ہے، مزہ آ نہیں رہا عبادات میں، اور عبادات میں لطف لینا سیکھیے میرے پیارے دوستوں۔ عبادت میں بڑا مزہ ہے، جتنا لطف اللہ کی عبادت میں ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ کو کہیں ایسے جیسے کسی جگہ موقع مل جائے نا، کسی تھوڑا بہت صنعت کار کو وزیر شدید بہتے اس دے گن گاندے ہو نا، تو بڑا لطف لیندے ہو اس کی، کہتے ہو کہ ہاں بھائی تو بڑا اچھا ہے، کیا بات ہے تیری، دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی تعریف کروں گا، اس کے ساتھ وہ کروں گا، تو یہ میرے ساتھ میری دوستی بڑھے گی اس کے ساتھ۔ تو آپ کبھی بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کو کوئی ایسا وقت ہو تو آپ ایک اپنے اندر ایک لطف پاتے ہیں کہ مجھے موقع ملا ہے، میں کہہ رہا ہوں، اسی میں بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ اسے کہہ کہ خدا کے لیے اللہ کا بندہ بن جائے، برائیوں سے باز آ جائے۔ اکثریت اللہ ماشاء اللہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اگر نہ زیادہ تر ان کے گن گاتے ہوئے جو اپنے اس وقت آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، یہ خوش ہوگا۔ اپنے رب کی عبادت میں اپنے آپ کو غرق کر کے دیکھو، جو اس میں مزہ آتا ہے نا کہیں بھی مزہ نہیں، وہ پھر آپ کو کہیں دیکھنے کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ جو لطف ہے، اس کے ساتھ جو مزہ ہے، اس کے ساتھ جو سکون ہے، جو وہ دیتا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے اگلے دن قبلہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے اس بچی کو باہر نکالا، فرمایا کہ بول تیرے پاس اختیار ہے، ان کے پاس جانا ہے، ماں باپ کے پاس یا اس کے پاس۔ اس بچی نے کیا جواب دیا تھا، جو اس کے پاس مزہ ہے وہ کہیں مزہ نہیں۔
مجھے اسی کے پاس جانا ہے. اس کے ساتھ تعلق میں بڑا لطف ہے, بڑا مزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ ایک بڑا اچھا تعلق جوڑو میرے دوستوں, بڑا پیار کا تعلق. اللہ سے ڈرنا چاہیے, قرآن کریم کا حکم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے صرف اس لیے ڈرنا چاہیے کہ وہ ناراض نہ ہو. ہم سب ڈرتے ہیں لیکن اس لیے ڈرتے ہیں کہ تھپڑ نہ پہ جائیں, سارے کو یہ چیز نہ نکل جائے, اسی قبر عذاب نہ ہو جائے, دوزخ اتنا ٹہ پہ جنت کدھر نہ نکل جائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ریلیشن نہ رکھو, اللہ کریم کے ساتھ بڑا خوبصورت ریلیشن ڈیولپ کرو, ایسا ریلیشن کہ جو کسی کے ساتھ اور ہو نہیں سکتا. آپ کو وہ مزہ آئے گا, وہ لطف آئے گا, کیونکہ اسی کے ساتھ بندہ باتیں کرتا ہے نا. جب کہیں پھنس جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, اسی کے ساتھ بات کرتا ہے نا, تو اس کے ساتھ بات کرنے میں بھی بڑا لطف ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کا مخلوق آتی, کسی بیماری میں ہوتی, کسی چکر میں ہوتی, ایک لمحے کے اندر اندر اس کے پھونک مار دیتے, دعا کر دیتے. وہ ٹھیک ایک دن کسی ان کے دربار میں بیٹھنے والے نے کہا کہ حضرت آپ اپنے جسم کا حال تو دیکھیں, کیڑا گرتا ہے آپ اٹھا کے واپس رکھ دیتے ہیں, آپ کی یہ کیا کیفیت ہے, آپ کیوں نہیں اس کے آگے عرض کر دیتے؟ ایک لمحے میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ اتنے بلند و بالا مقام پر ہیں. کہ کہہ تو دوں, لیکن پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ جب روز رات ہوتی ہے نا, میرا رب میرے سے خود پوچھتا ہے, میرے سے پوچھتا ہے کہ ایوب کیسا ہے تو. مجھے اس میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا لطف آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے پوچھے ٹھیک ہے نا, کیسی طبیعت ہے تیری. ایوب علیہ السلام ہمارا کہ دنیا جہان کی تندرستیوں کو میں ٹھوکر میں ماروں, کہیں ایسا نہ ہو میں ٹھیک ہو جاؤں تو میرا رب میرے سے پوچھا جوڑو, خوبصورت رشتہ جوڑو. وہ بہت قریب ہے, وہ بہت مہربان ہے, وہ بہت چاہنے والا ہے. اس کے ساتھ بڑا اچھا رشتہ جڑتا ہے, اور جب جڑتا ہے تو جو وہ دیتا ہے نا, چلے واپس ادھر میں بات کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سکون نہیں مل رہا, اپنے رب کے حضور لگاوت ہوں عبادات میں, نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں, روزے بھی رکھ رہا ہوں, لیکن نوافل بھی پڑھ رہا ہوں, لیکن وہ لطف نہیں ہے. کہتے ہیں جب 6 مہینے گزر گئے نا, پھر ایک دن بس ہو گئی میری. اور جو آج تک ضبط کر رہا تھا نا کہ کوئی فاصلہ ہی ہے, کوئی چیز ہے, صبر کر. کہتے ہیں صبر کا یارہ جاتا رہا, تڑپا, رویا. اس کے آگے عرض کی کہ اے میرے قریب رب, یقینی طور پہ غلطی میرے سے ہی ہوئی ہے, کوئی کوتاہی کر بیٹھا ہوں, جو یہ سکون چلا گیا ہے, اطمینان چلا گیا ہے. اب مجھے میرے پہ رحم کر, کرم کر. اب اس سے زیادہ تیری دوری برداشت نہیں ہوتی. تیرے حضور آتا ہوں, مزہ نہیں آتا. یقینی طور پہ تو دیکھتا نہیں ہے, تو کرم نہیں فرماتا. اگر تو کرم فرما رہا ہو, دیکھ رہا ہو, میری عبادت کو قبول کر رہا ہو, تو پھر بات ویسی ہو جیسی ہمیشہ میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوتاہی ہو گئی ہے. کرم فرما دے, احسان فرما دے, مجھے بتا دے میرے سے ہوا کیا, تاکہ میں معافی مانگوں. نہیں پتا میرے سے کیا ہو گیا. اللہ کریم نے اسے انہیں جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ اس دن آپ کھڑے ہوئے بھائی, آپ دیکھ رہے تھے لوگ آ جا رہے ہیں, میں آپ کی نیت سے واقف ہوں, لیکن کیا آپ میری شان سے واقف نہیں ہیں؟ جب میں آپ کے دل کو دیکھتا ہوں تو کیا آپ کو پتہ نہیں کہ جس سے دوستی لگائی ہے وہ کیسا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں میں انہیں بھی دیکھتا ہوں, جو نہیں مانتے انہیں بھی دیکھتا ہوں, جو میرے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں انہیں بھی کھلاتا پلاتا ہوں, جو میرے حضور جھکتے ہیں انہیں بھی کھلاتا پلاتا ہوں. تو آپ تو میرے سے تعلق ہے, آپ تو میرے ہیں. آپ نے اپنے ساتھ یہ کیسے لے لیا جب نہیں ہوا تو اکیلے, باقی جو تھی کس کی تھی؟ مجھے صرف یہ بتائیے. اس سوال کا میرے جواب دیں, جو باقی لوگ ادھر سے جا رہے تھے وہ کس کی مخلوق تھی؟ ان کا کون خالق تھا؟ ان کا کون رب تھا؟ میرے کریم تو ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مخلوق تھی تو آپ نے دور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مخلوق کے
خدا، سبحان اللہ، اس کے لیے اچھے جذبات رکھنا. جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مخلوق خدا اللہ کا کنبہ ہے. اس پہ میں کل بات کر رہا تھا ملک صاحب کے گھر سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو واپس جاؤں میں بات کر رہا تھا کہ مخلوق خدا کے لیے ہمارے دل میں رحم ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، ہمیں مخلوق خدا کے کام آنا چاہیے. کہیں بھی اب اگر مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ میرے پاس کوئی رقم ہے زکوٰۃ کے معاملے میں، اب ایک طرف اب دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت مند کون ہے، کس جگہ پہ یہ سب سے زیادہ. آج کل تو بس خیال بھی رکھا کریں کیونکہ پاکستان کے خاصے حالات ایسے ہیں، کئی جگہ پر ہم اس پر کوشش کیا کریں کہ جس جگہ زیادہ ضرورت ہے نا ان پر پہنچے. بہت مشکل میں ہوتے ہیں سفید پوش لوگوں کے پاس، ان کا یہ عادت نہیں ہوتی کہ آج کل آ کے بھاگیں یا پتہ چلے کہ آپ آیا تو بھاگ کے پہنچ جائیں. وہ لوگ کس طرح گزر کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح ان کے معاملات ہوتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے ضرور لگ جائے گی، ہر حال میں لگ جائے گی. یہ نہیں کہ نہیں جب آپ نے دے دی آپ اس سے نکل گئے، لیکن کوشش کریں کہ ضرورت مند تک پہنچے. اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ کسی مقام پر ایک جگہ پر آپ کھڑے ہیں. یہ پاکستان میں ایک جگہ ہوا تھا، پھر علماء نے اس کو اعتراض کیا، میں نے بلایا بٹھایا بات کی تھی. وہ اگر کوئی عیسائی ہے یا کوئی کسی دین اسلام سے تعلق نہیں رکھتا، اب ضرورت مند 10 کریں، ان میں سے سب سے زیادہ ضرورت مند وہ ہے کہ اس کو جان پہ بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے. تو میری جو تحقیق ہے نا، جو میں نے دیکھا جو اپنے دین کو سمجھا کہ جب آپ مخلوق خدا کی کسی بھی جگہ، کیونکہ وہ ہے اللہ کی مخلوق، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ پالے، تو دلوں کو کھولو، دلوں کو وسعت دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. ہمارا رب عالمین کا پالنے والا ہے. تو مخلوق خدا کے لیے جدھر بھی آپ کے دل میں رحم آئے گا کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، ادھر اللہ کی رحمت آپ کے سامنے حال ہوگی، ادھر آپ اللہ کا کرم آپ کے سامنے حال ہوگا کہ اس نے میری مخلوق کی خاطر کیا، میری مخلوق کی خاطر اس نے یہ عمل کیا، یہ صحیح کی. اور جب بھی آپ مخلوق خدا کے لیے کچھ بھی کریں گے اللہ کی رحمتیں آپ کے سامنے حال ہوں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک دن شیطان کا مکالمہ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، سوال کیا کہ تجھے کس کی فکر رہتی ہے اور کس کی طرف سے تو بے فکر رہتا ہے. شیطان کو فکر ایک ہی چیز کی رہتی ہے کہ کوئی اسے راضی نہ کر لے، اور بے فکر اس کی طرف سے رہتا ہے جو اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے سوال پہ شیطان نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ بے فکر تو میں اس کی طرف سے رہتا ہوں کہ جو نمازیں تو پڑھتا ہے، روزے تو رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن اس کا دل بڑا سخت ہے، کسی کے کام نہیں آتا، کسی کی تکلیف پہ اس کا دل درد سے بھر نہیں آتا. شیطان نے کہا میں اس کی طرف سے بے فکر ہوں کیونکہ وہ پھنسے گا. اس لیے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ صلہ رحمی نہیں اختیار کرتا، مخلوق خدا کے کام نہیں آتا، مخلوق خدا کے ساتھ پیار نہیں کرتا. مخلوق خدا زور دے کے کہوں گا کہ جواب مخلوق خدا کا. اور فکر مجھے اس کی لگی رہتی ہے کہ یہ اس سے راضی کر لے گا، کہ بظاہر جس کے پاس بہت ساری عبادات نہیں ہیں، بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، دوڑ کے زیادہ مسجد کی طرف بھاگتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن اس کا یہ جو دل ہے نا یہ بہت نرم ہے. کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا، کسی کی پریشانی ہوتی ہے بڑھ کے اس کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ
بہت اچھا صلہ رحمی دل میں رکھ کے معاملات کرتا ہے. شیطان نے کہا کہ اس کی مخلوق ہے، جو مخلوق ہوتے ہوئے کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ یہ جو کمزور سا بندہ ہے یہ کسی کو تکلیف میں، مخلوق خدا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اس کا دل درد سے بھر آتا ہے، تو وہ اسے کیسے تکلیف میں دے گا؟ وہ اس سے راضی ہوگا ہی ہوگا، وہ اس کے اوپر کرم فرما دے گا. میرے پیارے دوستو، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جنہیں ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بڑے نرم دل والے ہوں، ہم دوسرے کے کام آنے والے ہوں، تکلیفوں کو لوگوں سے دور کرنے والے ہوں، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والے ہوں. جب ہم یہ کریں گے، اور اس کے لیے میں ایک ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اکثر و بیشتر ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا. بھائی دیکھیں، حسن خلق کس کو کہا جائے گا؟ کسی کے کام آنا کس کو کہا جائے گا؟ اچھا خوبصورت ترین کریکٹر کس کو کہا جائے گا؟ لیکن میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے معاملات کر رہا ہے، مجھے بہت پیار دے رہا ہے، مجھے بہت محبت دے رہا ہے، وہ تو پھر میرے لیے لازم ہے. ویسے بھی سب طرف یہی ہے کہ اس کے ساتھ بندہ بہت اچھا ہوتا ہے. ایسا نہیں، اس میں نہیں ہے بڑائی. بڑائی اس میں پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف دے، آپ کے لیے کوئی دکھ کا سبب بنے، آپ کے لیے کوئی الٹی سیدھی بات کرے، آپ کی زبان سے اس کے لیے اچھا جملے، آپ کی زبان سے اس کے لیے دعا نکلے، آپ اس کے لیے اچھے معاملات کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نبی پاک کی ہے یہ شان. کیا آپ کو پتہ نہیں؟ سب کو یاد ہوگا کیا ہوا تھا معاملہ جب اس نے وہ ادھر سے طائف کا مسئلہ تھا کہ اللہ صاحب اگلے دن بھی ذکر فرما رہے تھے، جبرائیل امین حاضر ہوئے. اللہ کریم کو پتا تھا کہ میرے حبیب علیہ السلام کا کیا جواب ہوگا، لیکن اللہ کریم بتانا چاہتا تھا کہ ان کی اتباع کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں نا، ان کی اگر اتباع کرو گے تو میں راضی ہوں. سبحان اللہ. خالی زبانی دعوے نہ کرنا، ان کی اتباع اگر کرو گے تو میں تمہارے سے راضی ہوں گا. اس لیے آیا تھا جبرائیل امین کہ حکم دیجئے. ملائکہ ان کو ساتھ لے کے آئے تھے جو پہاڑوں کے، ہمیں حکم دیجیے، ہم اٹھا کے اوپر سے پھینکیں گے، ختم کر دیں گے، سب کو پیس ڈالیں گے. آپ علیہ السلام کا جواب جو ہے اس میں ہمارے لیے روشنی ہے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے. آپ علیہ السلام نے کہا ابراہیم کیا تجھے پتہ نہیں میں ان کی بقا کے لیے آیا ہوں، انہیں تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا. تو یہ جو اتباع کی ہم روز بات کرتے ہیں نا کہ آپ علیہ السلام کی اتباع، آپ کی اتباع، آپ کی اتباع. ایک یہودی مدینہ منورہ میں ایک آدھ گھر چھوڑ کے آگے رہتا تھا، بہت بدقیمت تھا، بہت معاملات خراب کرتا تھا، بیمار ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے. سبحان اللہ. آپ نے جا کے پوچھا کیا حال ہے تیرا، کیسے ہے، پریشانی ہے، کوئی میں تیری کس طرح سے مدد کروں، بول کیا چاہتا ہے. پھر ایسی مدد کی تو اس کو اس بیماری سے بھی نکال دیا. خالی ظاہری بیماری سے نہیں نکالا، باطنی بیماری سے. کس کو سویت کا قصہ یاد نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز سے اوپر اٹھ کے وہ بات کام کریں جو آقا علیہ السلام کے دربار پاک سے ہمیں روشنی ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اور نتیجہ آپ کو وہ ملے گا کہ جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. راحت بھی پاؤ گے، سکون بھی پاؤ گے، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کی رضا پاؤ گے، آقا علیہ السلام کی خوشنودی پاؤ گے. اس خاتون کا کسے قصہ یاد ہے کہ کیا کرتی تھی، پھینک کے چلی جاتی تھی. ایک دن اگر وہ نہیں پھینک پائی تو کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے. گھر جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ ہم آج کیوں نہیں، بیمار ہوں، اٹھنے سے قاصر ہوں، تکلیف میں ہوں. آپ علیہ السلام نے اسے بیماری سے بھی نجات دی اور روحانی معاملات بھی اس کے ایسے ٹھیک کروا دیے کہ ہم جب اپنے نبی پاک کی بات کرتے ہیں بڑے فخر سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی پاک ہے، یہ ان کی طرف سے بات پاک سے ہمیں روشنی ملتی ہے، یہ ان کی زندگی ہے، عملی زندگی ہے کہ جدھر آپ ہوتے، جہاں ہوتے، اس انداز سے آپ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے، لوگوں کے کام آتے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب فتح مکہ کے بعد آپ علیہ السلام تقسیم فرما رہے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، سب کو یاد ہے کہ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کن سے پوچھا کیا نہیں کیا تھا؟ اب آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جسے یہ نہ پتہ ہو کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں کیا تھا؟ آپ کے ساتھ کوئی کیا کر دیتا ہے؟ ہم کیسے اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، یا کیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کے احکامات و فرمودات پر چلنے والے ہیں، یا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، تو ایک ہی چیز ہے، میرے حبیب علیہ السلام کی اتباع۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اتباع میں کیا سکھاتی ہے کہ جب فتح مکہ ہے، حاضر ہے، خراب ہے بیت اللہ شریف، آپ علیہ السلام انہیں مخاطب پر پہلے تو آپ کی کیفیت کو دیکھیے۔ آج کل تو اتنے برے حالات ہو گئے ہیں، اللہ رحم کرے، کرم فرمائے، ہم سب کو نکالے، جو آگے کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، منبر سنبھالتے ہیں انہیں بھی نکالے، اور جو آگے سننے والے ہوتے ہیں انہیں بھی نکالے۔ آج اگر اللہ نہ کرے کسی جگہ کوئی تکلیف میں آ جائے تو ہم اٹھ کے کہتے ہیں دیکھا میرے ساتھ یہ کیا، آج یہ بھگت رہے، اللہ معاف دے، اللہ رحم کرے۔ اس وقت وہ جو سب کرنے والے جمع تھے نا، ایک سے ایک بڑا دشمن مسلمانوں کا، کیا نہیں کیا تھا، تپتی ریت کے اوپر لٹا کے، اوپر پتھر رکھ کے، اونٹ کے ساتھ باندھ کے بگاتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ جو ہمارے ساتھ کوئی کسی نے بات کر دی یا کچھ کہہ دیا، اس کے مقابلے میں کچھ ہے، گھروں سے نکال دیا، اس کے مقابلے میں کچھ ہے، عزتوں کو لوٹ لیا، اس کے مقابلے میں کچھ ہے، مال لوٹ لیا، اس کے مقابلے، ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے اس حکم پر جو اکثر قبلہ صاحب کے خطبے کا آغاز ہوتا ہے کہ فاتبعونی، اتباع اختیار کرو میرے حبیب علیہ السلام کی، اور آپ کی اتباع میں کیا دیتی ہے، کیا سکھاتی ہے۔ اب وہ منظر اتنا خوبصورت بیان ہوا ہے خطبے حدیث میں کہ آپ علیہ السلام نے کالا جبہ مبارک، کالا امامہ مبارک، ایک زلف مبارک آپ کی دائیں شانہ مبارک پر اور ایک بائیں شانہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ انوار الہیہ کی وہ تجلیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے تصور بھی نہیں کی، مطلب اس قدر خوبصورت ترین آپ، اور آپ کی پھر آگے کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک ایسے ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگی ہوئی ہے۔ کسی کو جو جیسے ہم کرتے ہیں نا، ہم اتباع سے ہٹ کے کرتے ہیں کہ کبھی کسی پہ غالب ہو جائیں، کسی پہ، تو اسی اگر کوئی دعویٰ کر کے بیٹھا رہے تو کہتا ہے دیکھا جی میں فلانا سی ایڈا بڑا سا میرے ساتھ کیا جس کے ساتھ یہ ہو گیا، استغفر اللہ ربی۔ اور اگر دنیا دار ہے، دنیا داروں کا تو معاملہ یہی ہے، کسی کو نیچا دکھا دیں، دیکھا میں کی کیتا، کیا کر دیا۔ ان سے بچیے، بچیے اور پھر بچیے۔ یہ چیزیں انسان کو خرابی کے علاوہ، سکون لوٹنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیتی۔ اگر کچھ لینا ہے تو چلیں، پھر وہ بات کر رہا تھا آپ علیہ السلام، آپ رونق افروز ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگی ہوئی ہے۔ پھر وہ چہرہ مبارک اٹھا، مطاف کی طرف دیکھا، اور آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ تم آج کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ انہی سے پوچھا کیا گمان، تم میرے سے کیا توقع کرتے ہو، do you expect from me، مطلب میرے سے، میں آج تمہارے درمیان اس جگہ رونق افروز ہوں، تم کیا سمجھتے ہو، کیا خیال کرتے ہو کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اب وہ کفار جنہوں نے کیا نہیں کیا ہوا، یک زبان ہو کے پتہ ہے ان کی زبان سے کیا نکلا، آپ کریم ہے، کریم نہیں، آپ کریم کے بیٹے۔ ہم نے اپنے آپ کو، ہم نے دیکھا اپنے آباء و اجداد سے، آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں کہ وہ روٹیاں کھلاتے تھے، وہ کوئی مشکل میں آ جاتا تھا اس کی مشکل دور کرتے تھے۔ آپ ہی نہیں، آپ کا تو آپ خود فرماتے ہیں الحمدللہ کہ آپ کا فرمان مبارک ہے، آپ نے عثمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے، بولا الحمدللہ اللہ کریم نے میرا حسب بھی اعلیٰ رکھا، حسب بھی
اس کی آپ کریم ہیں، آپ کریم کے بیٹے ہیں، کریموں کے علاوہ، کریموں سے کرم کے علاوہ کسی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر معاف کیا۔ آپ علیہ السلام نے ادھر ایک بندے کو قبیلے کا وہ تھا، ادھر آؤ، آج کے بعد جاؤ میں تمہیں تمہارے قبیلے کا سربراہ مقرر کرتا ہوں، آج میں مقرر کرتا ہوں۔ حالت یہ تھی نا، کیفیت یہ تھی، وہ اس کیفیت کا شکار تھے کہ آج ہمارے سے عہدے چلے جائیں گے، آج ہمارے سے یہ چھن جائے گا، آپ فرما رہے ہیں فلاں علاقے کا میں تجھے مقرر کر رہا ہوں، جاؤ اس علاقے کو دیکھ، فلاں کو تجھے تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ جب یہ کیفیت بڑھتی گئی پھر آپ نے فرمایا اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار فرماؤ۔ آپ نے وہاں کدھر ہے وہ عثمان جس کے پاس کنجی ہے، اسے بلاؤ۔ آپ نے طلب فرمایا، وہ کہتے ہیں، خود کرتے ہیں کہ آج میرے ذہن میں آیا کہ اوہ کاش اس وقت جب آپ تشریف لائے تھے رات کا وقت تھا، میں کھول دیتا آگے بڑھ کے تو تیرے کتنے بارے نہیں آ رہے ہوتے۔ آج جا رہی ہے تیرے سے کنجی لے کے پیش ہو رہے ہیں، خود اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تھا کہ آج گئی، کاش اس دن تو نے یہ کام نہ کیا۔ جب گئے پیش کی، تیرے اور میرے نبی پاک علیہ السلام آپ نے کنجی اٹھائی، سبحان اللہ، اٹھانے کے بعد اپنے دست حق سے پھر اس کو لینے والا تو ہوں ہی، میں تو دینے والا، میں تو اس سے لیتا ہوں اور تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ یعطی وانا قاسم، اس کے ہے ملکیت میری ہے، میں نے یہ تیرے ہاتھ سے جو اٹھا کے تجھے دی ہے نا، تو نے جو کیا تھا تو نے کیا ہوگا، جو میں نے اٹھا کے رکھی ہے نا، اس لیے رکھی ہے کہ آج کے بعد قیامت تک تیرے خاندان سے یہ کنجی کوئی نہیں لے سکتا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام کی اتباع اختیار کرو، میں تمہارے سے محبت کروں گا، میں تمہیں دوست بنا لوں گا، میں تمہارے جمی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ادھر مجھے ساتھ ساتھ وہ منظر بھی یاد آ گیا، مدینہ پاک کے سے جو غلام آپ کے ساتھ آئے تھے، وہ فرماتے ہیں اپنی کیفیت، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ علیہ السلام مکہ پاک اتنا عرصہ رہے ہیں، آج جتنی یہ شفقت فرما رہے ہیں ان کے ساتھ، جتنی یہ شفقت فرما رہے ہیں، ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام آپ اب ادھر ہی رہ جائیں مکہ پاک میں، آپ انہیں اتنا پیار دے رہے ہیں، ان کے ساتھ اتنی شفقت کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ان کی طرف مسکرا کے دیکھا۔ ایک اور حدیث مبارک میں اس کے ساتھ پہلے کچھ یوں جملے بھی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا پیدا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت روشنی ہے وہ تمام ضعیف حدیث کو رد کرنے کے لیے جو لوگ سوچے سمجھے بغیر بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ہے، اور یہ مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جدھر تشریف لے گئے رحمتیں ہو گئی، برکتیں ہو گئی، اونٹنی کے اوپر بیٹھے تو اونٹنی کا سے کہا ہو گئی، بھیڑ کو ہاتھ، بکری کو ہاتھ لگایا تو اس کا دودھ نکالنے والے نکالتے ہوئے تھک جاتے ہیں، دودھ نہیں ختم ہوتا۔ آپ علیہ السلام جدھر تشریف لے جائے نظر رحمت ڈال دیں تو برکتیں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام دست حق لگا دیں تو برکتیں ہو جاتی ہیں، دست حق اٹھا دیں تو پانی برسنے لگ پڑتا ہے، دست حق لگا دیں تو کھجوریں ختم نہیں ہوتی۔ یہ بھی بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام، کیونکہ آپ کا فرمان مبارک ہے کہ میں روب اور دبدبے کے ساتھ مدد کیا گیا، میرے سے کتنے بھی فاصلے پہ کوئی ہوگا اس کے دل میں میرا روب اور دبدبا ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، احسان فرمائے، آپ علیہ السلام کی شان برا و براتی ہے اور رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے عیدگاہ میں اس حوالے سے
جمعے کے خطبے میں شروع کیا تھا، میں ابتدائی لمحہ اس میں ہی تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس شان کے ساتھ تشریف لائے. میں ابھی اس میں ابتدائی جملوں میں ہی تھا، آگے گیا نہیں تھا میلاد پاک کی طرف. تو 4-5 جمعے لگ گئے تھے. اب اگر زندگی ہوئی تھا کہ اس کو تو اسی حوالے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جہاں بھی، جس جگہ بھی، جدھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مبارک جو ہے تو وہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ، ایسا فضل کے ساتھ اس کے برکات لوگ سمیٹتے تھے. قبلہ صاحب خود ہر جگہ پہ برکات میلاد پاک کا ذکر فرماتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے ذکر فرماتے ہیں. آپ کا وجود مبارک تو ہے ہی ایسا. تو اس جگہ جو میں حدیث مبارک آپ احباب کے آگے رکھنے لگا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گرد و نواح میں دیکھ کے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کی وجہ سے میرے تک کچھ پہنچ جا، مطلب وہ وجہ بنا کہ اس کے لیے یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو نوازا، نوازتے ہیں اور نوازتے ہیں، اور ہمارے لیے تربیت ہے. قبلہ صاحب کس طرح بڑھ چڑھ کے 12 مرتبہ برمنگھم کے پروگرام کا ذکر کرتے ہیں. اس دن بریڈ فورڈ میں کس طرح حوصلہ افزائی کی، کس قدر کی، کس لیے کہ یہ تربیت ہے. اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سب جب دل کے کام کریں، جس کی جتنی صحیح ہو دل کھول کے اس کی تعریف کریں، اس کے لیے بہت زیادہ اچھے سے اچھے کلمات کہ دیکھ تو نے یہ کیا، کیونکہ جو اپریسیشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور اسی کو کے لیے بھی پھر اتباع کی طرف اگر میں جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انگلی کے اشارے سے 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 حدیث مبارکہ میں اس جگہ بیٹھے ہوئے آپ کے آگے رکھ سکتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمحے کے اندر کیا سے کیا کر کے اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. دنیا تو چھوڑ دو، کیا آپ میں سے کوئی بھی ہے جو یہ اتنا جانتا ہو کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس پھیر دیا، انگلی کے اشارے سے سورج کو چاند کے 2 کر دیے، جن کے خلاف آسمانوں پہ چلتا زمین بیچاری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو اپریسیشن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن 313 جب غلام ساتھ تھے نا، کہ ساتھیوں پہ کس طرح حوصلہ افزائی کرنی ہے، ساتھیوں کی طرف کیسے دیکھنا ہے، جو کمپینینز ہو نا آپ کے، ان کے لیے آپ نے کیسے جذبات رکھنے اور کیسا دیکھنا ہے. آپ نے اپنے رب کی طرف دیکھا اور اپنے رب کے حضور عرض کیا کہ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کریم چاہے تو ایک لمحے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک لمحے کے اندر میں تم سب کو مٹا دوں اور تم سے ڈھیروں ایسے لوگ لے ہوں جو ہر وقت میرے حضور سجدے میں گرے ہوں، میری عبادت کرنے والے. لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اے میرے کریم رب، اگر ان 313 کو کچھ ہوا جب ہم ساتھ لے کے چلے تو ان کا ایسا خیال ہو. یہ پھر اتباع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمیں آپ کی اس کی طرف دیکھنا ہے جس میں رب راضی ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے کریم رب، ان 313 کو اگر نقصان ہوا نا تو تیرا نام لینے والا قیامت کا کوئی نہیں ہوگا. کتنا مان ہے اپنے غلاموں کے اوپر، کتنا فخر ہے، کس انداز سے اپنے رب کے حضور پیش کر رہے ہیں. ہم جب یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عرفہ والا دربار پاک کی تعلیمات ہیں. میں واپس جاؤں جو میں حدیث مبارک آپ کے آگے رکھ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے نعرہ تکبیر کہ جی نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضور قبلہ صاحب جی، شہنشاہوں کے شہنشاہ قبلہ صاحب جی، ولی ابن ولی، غوث ابن غوث قبلہ صاحب جی، فیضانی نگاہ شریف، عربی باغ والے پیرو مرشد زندہ باد، ناصر حسنی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک، یہ یاد رکھ لیجیے گا اور الحمدللہ ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہے
کیونکہ پورا مکمل الحمدللہ سارے کتب موجود ہیں جن میں یہ سب کچھ اللہ کے فضل کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے درج ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی ہے کہ جو یہ خیال کرے کہ اس کی وجہ سے میں مکہ پاک میں ہوں یا مدینہ پاک میں کسی اس کی وجہ سے مجھے کچھ حاصل ہوا ہو. سب نے یک زبان ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی ایسا نہیں ہے, ہم کمزور تھے آپ نے ہمیں طاقتور بنا دیا, ہم غریب تھے آپ نے ہمیں امیر بنا دیا, ہم بے نام تھے آپ نے ہمیں نام والا بنا دیا, ہم ایمان کے بغیر تھے آپ نے ہمیں ایمان والا بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں سب نے یہ عرض کی خیر وہ جو ہے یہ ایک مقام پر اس انداز سے ہے. پھر آپ علیہ السلام نے جب غلاموں کو مدینہ پاک والوں کو اس کیفیت میں دیکھا نا کہ ان کے دل ہوئے میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب آپ علیہ السلام ان کے پاس ہی رہ جائیں. آپ علیہ السلام نے اپنے دست آپ کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تم دل چھوٹے کیوں کرتی ہو, یہ جو دینے والا ہاتھ ہے نا, یہ جس کی عطائیں دیکھ کے تمہارے دل میں یہ خیال آ گیا کہ کہیں یہ دینے والا جو ہاتھ ہے یہ تمہارے ساتھ مدینہ پاک ہے. میرے پیارے دوستو, دل بہت کچھ کرتا ہے جس میں حضور کو چھیڑا کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے وقت کی کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں, لیکن کیونکہ دل چھوٹے ہیں 2 بجنے لگے اصل کب وقت آگے سلسلہ شروع ہو جائے گا. نماز جمعے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے صرف یہ اپیل کروں گا, یہ درخواست کروں گا, میری بڑی خواہش ہے کہ میری ساری روحانی اولاد جو ہے ان کے دل بڑے نرم ہوں, ان کے ذہن بہت صاف ہوں, ان کی زبانیں بڑی پاکیزہ ہوں, ان کو کہیں ہوں, کیونکہ آپ جہاں بھی ہوں گے جب آپ اس کیفیت میں ہوں گے کریڈٹ مجھے جائے گا, کریڈٹ عیدگاہ ہو جائے گا. لوگ کہیں گے کہ دیکھو تو صحیح بھائی پتہ چلتا ہے کہ کسی نے تربیت کی ہے. کیا میں عیدگاہ کی طرف آپ کو بلاتا ہوں, ایسا ہرگز نہیں ہے. نہ میں نے اپنے شیخ سے یہ سیکھا یا انہوں نے اپنے شیخ سے یہ سیکھا, نہ انہوں نے اپنے شیخ سے یہ سیکھا. اور ہمارے جو شیخ کبیر ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو عرض یہی کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی خواہش ہی نہیں ہے تو ایک ہی کہ آپ کا چہرہ ہو. عیدگاہ آئے گا, عیدگاہ جو آتا ہے جس نے بھی عیدگاہ سے کچھ پایا تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسے مدینہ پاک کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. عیدگاہ کا ایک ہی مشن, ایک ہی یک نکاتی ایجنڈے پہ عیدگاہ کا کام ہے کہ مخلوق کے تحت خدا کا تعلق مدینہ پاک سے کروایا. اس لیے اس اپیل کے ساتھ اللہ کا فرمان میں نے آپ کے آگے رکھا, رسول کریم کا فرمان میں نے آپ کے آگے رکھا کہ اپنے آقا علیہ السلام کی ان عرفہ والا تعلیمات کو لے کر دلوں میں بٹھا کر اپنے آپ کو مکمل طور پہ ایک مثالی اپنے آقا کا امتی بنا کر, کیونکہ اللہ کریم کا جو وہ فرمان ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا کرے. مت کہو وہ بات جو خود نہیں کرتے, کیوں کہتے ہو وہ بات جو خود نہیں کرتے. بڑا کلیئر آیت ہے, مالا تفعلون. اس کو یاد رکھیں, اس کو اچھے طریقے سے ذہنوں میں بٹھا کے رکھیں کہ جو کبھی کسی کو کچھ کہنے لگے دیکھیں کہ کیا میں اس پہ عمل کرتا ہوں. اس سے اللہ کی بڑی رحمت شامل حال ہوگی, اللہ کا بڑا فضل شامل حال ہوگا. میں نے اپنے دین کو جتنا پڑھا, میں نے اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں جو تلاش کیا, میں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کا جو ذریعہ پایا, مجھے اس میں جو بہت اوپر نظر آیا وہ ایک ہی چیز نظر آئی کہ مخلوق خدا کے ساتھ صلہ رحم, لوگوں کے کام آنا, لوگوں کے دکھ درد تکلیف دور کرنا, لوگوں کی تکالیف پہ ان پہ کام آنا. آخری جملہ پاک پتن والی خوبصورت ترین شخصیت کا کہ وہ انہوں نے اپنے کسی ہم اسد بزرگ کے ساتھ طے کیا
کہ ہم میں سے جو پہلے اللہ کے پاس جائے گا اور پچھلے کو ضرور بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سب سے زیادہ کس چیز کو پسند کیا، تلاوت کو کیا، تہجد کو کیا، فرض نمازوں کو کیا، روزوں کو کیا، نوافل کو کیا، تاکہ جو پیچھے رہ جائے اس کے پاس جو وقت ہو وہ زیادہ اسی طرف توجہ دے۔ آپ فرماتے ہیں بابا فرید رحمت اللہ علیہ کہ وہ میرے سے پہلے چلے گئے، حسب وعدہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے بابا میرے رب نے تو مجھ سے یہ پوچھا میری مخلوق کے لیے کیا کیا ہے؟